ایک وقت تھا جب ہم بڑے تکبر بھرے لہجے اور ہتک آمیز رویے سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ماچھ بھات کھانے والے لوگ کیا خاک ترقی کریں گے، یہ ہم پر محض ایک بوجھ ہیں اور اس بوجھ سے جتنا جلدی چھٹکارا حاصل کر لیا جائے ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ لیکن آج انہی ماچھ بھات کھانے والوں نے نہ صرف چین جیسے ملک کو پچھاڑتے ہوئے دی ورلڈ لارجسٹ ایکسپورٹر آف دی گارمنٹس کا تاج اپنے سر پر سجا لیا، بلکہ ان کے فورن ریزروز بھارت کے بعد جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہیں، اور تو اور وہ پر کیپٹا انکم میں بھارت اور پاکستان دونوں کو مات دے چکے ہیں، اور ہم تکبر کے مارے لوگ آج بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں ان ماچھ بھات کھانے والوں نے ایک دن ہم سے اپنی راہیں جدا کر لی تھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش نے آخر ایسا کیا کیا کہ وہ 1971 میں تو دنیا کا دوسرا غریب ترین ملک تھا، لیکن آج دنیا کا 35واں امیر ترین ملک بن چکا ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب دینے سے قبل چند ایسے اعداد و شمار پیش خدمت ہیں جو یہ ثابت کریں گے کہ بوجھ وہ نہیں تھے بلکہ بوجھ تو ہم تھے، اس کو انہوں نے اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ عزیز دوستو، آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین اکرام، 1950 سے 1960 کے دوران آدم جی پٹسن ملز دنیا کا سب سے بڑا پٹسن کا کارخانہ تھا۔ 1960 سے 65 کے دوران پاکستان کی کل برآمدات کا 70% حصہ مشرقی پاکستان سے تھا، اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق جب برآمدات میں مشرقی پاکستان کا حصہ 70% سے زیادہ تھا، تب بھی مغربی پاکستان بیرونی امداد کا مرہون منت تھا، اور ہماری عیاشی کا یہ عالم تھا کہ درآمدات زیادہ اور برآمدات انتہائی کم تھیں، اور تو اور مشرقی حصے کا ایکسپورٹ سرپلس بھی مغربی حصے کی برآمدات کو بیلنس کرنے پر لگا دیا جاتا تھا، اور مشرقی حصے کے منظور شدہ فنڈ بھی جاری کرنے میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی تھیں، اور ہم ان کو ان کے کمائے ہوئے پیسے خود پر خرچ کرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے عللو تلو میں اڑا دیا کرتے تھے۔ طبی رحمان سبحان نامی ایک بنگالی قوم پرست نے 2 نیشن تھیوری کے مقابلے میں 2 اکانومیز تھیوری پیش کر دی، اور ہماری اسی اکنامک ڈسکریمنیشن نے ایک دن ایک الگ ملک کی بنیادیں رکھ دیں۔ ایک ملک ہوتے ہوئے بھی مشرقی اور مغربی حصہ 2 الگ الگ اکانومیز تھیں، اور ایک دن انہوں نے ہم سے اپنی راہیں جدا کر لیں، لیکن وہ شیخ مجیب الرحمان کی بچگانہ پالیسیوں کا شکار ہو گئے۔ مجیب الرحمان نے بھی بھٹو کی طرح سوشلسٹ اکانومی کا شوشہ چھوڑ دیا، اور وہاں پر بینکوں اور نجی کمپنیوں کے علاوہ 580 صنعتی یونٹ کام کر رہے تھے، اور ان سب کو نیشنلائز کر لیا گیا۔ ملک پہلے ہی جنگ کی تباہ کاریوں کا شکار تھا، اس پر نیشنلائزیشن نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور افراط زر 300 سے 400% تک بڑھ گیا۔ 1971 کی خانہ جنگی سے قبل یہ ملک شدید قسم کی سائیکلون کا بھی شکار ہو چکا تھا، جس میں تقریباً 2.5 لاکھ افراد لقمہ اجل بن چکے تھے۔ ایسے میں بھارت ہی ان کی مدد کو آیا اور $232 ملین بطور امداد کے پیش کر دیے۔ اس کے بعد ان کی واپسی کا سفر شروع ہوا، جو کہ ایک ایسی داستان ہے جس پر یقین کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ 1976 کی بات ہے جب بنگلہ دیش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے ڈھاکہ اسٹاک ایکسچینج کو دوبارہ کھول دیا، اور نیشنلائزڈ ادارے ان کے مالکان کو واپس کر دیے اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ ڈالے۔ پھر یوں ہوا کہ اس ڈولتی کشتی کو قدرت نے ایک ایسا ناخدا مہیا کر دیا کہ جس نے اس کے بھنور سے نکلنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر محمد یونس اور اس کے قائم کردہ گرامین بینک نے بنگلہ دیش کو دنیا میں مائکرو کریڈٹ انڈسٹری کا سرخیل بنا دیا۔ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے قرض لے کر گھروں میں جرابیں، مفلر، ٹوپیاں اور گارمنٹس کے چھوٹے چھوٹے یونٹس لگا لیے۔ دوسری جانب حکومت نے میجر ٹیکسٹائل انڈسٹری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر دیں، اور یوں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا، لیکن یہ محض ابھی آغاز ہی تھا۔ اس سفر کو شروع کرنے میں فائنانس منسٹر سیف الرحمان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور انہوں نے روڈ نیٹ ورک کو 3000 کلومیٹر سے اٹھا کر 15500 کلومیٹر کر دیا، اور ملک میں سڑکوں کا ایک جال بچھا دیا جس سے دور دراز کے دیہات اور دیگر علاقے مین کمرشل ہب کے ساتھ جڑ گئے، اور یوں سن 2001 تک بنگلہ دیش کے فارن ریزروز بڑھنا شروع ہو گئے اور $3 بلین تک جا پہنچے، جو کہ 2011 تک $12 بلین تک جا پہنچے، اور 2009 میں بنگلہ دیش نے پہلی دفعہ 6% شرح ترقی کا سنگ میل عبور کیا، اور یہ سلسلہ مسلسل 15 سال تک قائم رہا، جس نے پچھلے 10 سے 15 سال میں غربت کی شرح کو 80% سے کم کر کے 12% پر لا کھڑا کیا، اور لوگوں کا معیار زندگی، پر کیپٹا انکم، لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ پہلے سے بہت بہتر ہوتے چلے گئے، اور آج عالم یہ ہے کہ بنگلہ دیش نہ صرف گارمنٹس بلکہ چاول پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے، اور انہیں زراعت میں ایسی اصلاحات کی کہ وہ سال میں 3 دفعہ
चावल की फसलें ले रहे हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, शिपिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेदर इंडस्ट्री और फूड प्रोसेस में इनका तूती बोल रहा है। और सिर्फ प्रोसेस फूड से वो $1 बिलियन से ज़्यादा कमा रहे हैं और इनका GDP ग्रोथ रेट 7%, बेरोज़गारी 5% और बरामदात $64 अरब से तजावज़ कर चुकी हैं। आज बांग्लादेश के पास $20 अरब रिजर्व्स में मौजूद हैं। यूँ तो हमारे बदकिस्मत मुल्क की तरह बांग्लादेश का माली साल भी 1 जुलाई से शुरू होता है, लेकिन इनके गोशवारे में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे गोशवारों में बस खसारे ही खसारे हैं। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं उस सवाल की जानिब कि बांग्लादेश ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ आज यहाँ तक पहुँच गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश ने अफरियत नहीं पाले बल्कि जमहूरियत को फ़रोग़ दिया और वहाँ पिछले अनगिनत सालों से जमहूरियत चली आ रही है और इसी वजह से इनकी पॉलिसियों में तसलसल मौजूद है और माशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई अहमियत का हामिल है। दूसरा, उन्होंने अपने पड़ोसी ममालिक के साथ झगड़े ख़त्म करके तिजारत को फ़रोग़ देने की बात की और अपने तमाम तर ज़मीनी रास्ते भारत, भूटान और नेपाल के साथ तिजारत के लिए खोल दिए। और बांग्लादेश ने दुश्मनियाँ पालने की बजाय अपना दिफाही बजट अपने लोगों की फलाह पर खर्च करना ज़्यादा मुनासिब समझा और एक महदूद सी फ़ौज के साथ गुजर बसर करने की पॉलिसी अपनाई। मुल्क में अमन व अमान कायम किया, सरहदी तनाज़ात हल किए और भारत और चीन के साथ तिजारती शराकतदारी को फ़रोग़ देकर अपनी मईशत को बामे अरूज तक पहुँचा दिया। बांग्लादेश की कामयाबी में औरत का बहुत बड़ा किरदार रहा और उन्होंने औरतों के लिए अपनी फैक्ट्रियों के दरवाजे खोल दिए और सिर्फ 1990 तक 1.5 मिलियन औरतें गारमेंट्स इंडस्ट्री में काम कर रही थीं। इसका असर ये हुआ कि इनकी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट 2014 तक $3125 मिलियन तक जा पहुंची। आलम यह है कि वहाँ की कुल लेबर फोर्स का 58% हिस्सा औरतों पर मुश्तमिल है, जबकि हमने ना मुल्क में अमन व अमान कायम किया, ना पड़ोसियों के साथ मसाइल हल किए और चीन के सिवा हमारे सब के साथ तनाज़ात चल रहे हैं। और चीन भी अब हमारी पुश्त पनाही से गुरेज़ा दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने CPEC का अल्टरनेटिव रूट ढूंढ लिया है और वो अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर के जरिए खलीज फारस तक पहुँचने का प्लान कर चुके हैं। हमने ना जमहूरियत को जड़ पकड़ने दी और ना ही पॉलिसियों का तसलसल कायम रख सके। हमने 75 साल में महज फायर फाइटिंग ही की है और ऐसे अफरियत पाले हैं जो आज इस मुल्क को निगलने के करीब पहुँच चुके हैं।